جانے تمنا قبول ہے۔ ضبط کے ساتھ اس نے 3 مرتبہ قبول ہے بول کر ایک ایسے وجود کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک ایسا وجود جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں سے ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جائز ہے بھی یا ناجائز۔ ہاں، اس گھمنڈی شخص کو ان سب باتوں سے فرق پڑتا تھا، اور تو اور سب سے بڑی خامی یہ کہ وہ ایک ان پڑھ ہے اور رنگ بھی گندمی۔ چل پتر، زمن کے ساتھ تھوڑی فوٹو ووٹو لے، بی جان نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی جان، میں نے آپ کے کہنے پر نکاح تو کر لیا ہے، اب اور کچھ امید مجھ سے مت رکھیے گا، اس نے کفت بھرے انداز میں کہا، جبکہ برابر میں موجود وجود تو جیسے 100 بار ٹوٹا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ شاندار شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا؟ اسے پتا تھا کہ وہ کبھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترے گی۔ وہ تو آتے جاتے اس سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں تو اس کے لیے صرف حقارت و نفرت تھی۔ بی جان، جلدی ختم کریں یہ تماشا، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، اتنا کہہ کر امن خان کروفر سے چلتا وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوا۔ پیچھے زمل کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں بچی کہ نظر اٹھا کر بی جان کی طرف ہی دیکھ لے۔ زمل پتر، تو پریشان نہ ہو، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، میری بچی، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ، بی جان نے زمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زمل بالکل چپ تھی۔ جا نوری، زمل کو کمرے میں لے جا، بی جان نے پاس کھڑی نوری سے کہا۔ جی بی بی۔ نوری فوراً سے زمل کے قریب آئی۔ چلیں زمل بی بی، نوری نے زمل سے کہا اور ساتھ لیے چل پڑی۔ زمل بالکل ایک بے جان مورتی کی مانند نوری کے ہم قدم ہوئی۔ نوری زمل کو روم کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب زمل کشمکش میں تھی کہ آیا اندر جائے یا نہیں۔ اگر نہیں جائے گی تو بی جان اور باقی گھر والوں کو جواب دینا ہوگا، اور اگر اندر قدم رکھا تو یقیناً امن خان کے عتاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ زمل نے تھوک نگلتے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھے۔ نظر اٹھائی تو سامنے ہی وہ بے حس دکھائی دیا جو صوفے پر بیٹھا سگریٹ انگلی میں پکڑے اپنی سلگتی ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل نے فوراً سے نظر جھکائی۔ خوش تو بہت ہوگی تم، آخر تمہاری دل کی مراد جو پوری ہو گئی ہے، چبھتا ہوا لہجہ تھا سامنے والے کا۔ مجھے پتا تھا تم آئی ہی اس گھر میں اس مقصد سے تھی، بولو۔ اچانک سے زمل کے قریب آ کر اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے دہارا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، زمل نے درد کی شدت سے کانپتے لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، تم کسی بھی لحاظ سے میرے قابل نہیں ہو، بالکل بھی نہیں ہو۔ ایک تو جاہل ہو، کچھ پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، اوپر سے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہو۔ مقابل اپنے لفظوں پر دھیان دیے بغیر بول رہا تھا، اور اس موم سی لڑکی کا دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ آؤ ادھر، یہ دیکھو، اور اب بتاؤ تمہارا میرا کوئی جوڑ ہے؟ نہیں نا؟ دیکھو لڑکی، میں نے کہا دیکھو۔ امن زمل کو شیشے کے سامنے لاتے حقارت سے گویا ہوا۔ زمل نے جھکی آنکھیں اٹھائیں اور دل جیسے سکڑ کر پھیلا۔ کہاں وہ سفید شفاف رنگ، سبز آنکھیں، ہلکی داڑھی اور انابی لب جن کے کنارے سیاہی مائل تھے، اور کہاں وہ گندمی رنگت، شہد رنگ آنکھیں، واجبی نقوش۔ اسے اپنا آپ نہایت کمتر لگا امن کے سامنے۔ زمل کی آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے بھر گئیں۔ امن جو آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، لہجے بھر کو ساکن ہوا۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں یکدم بسیرا کرتی نمی دیکھتے، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا۔ وہ ایک لمحے کی بھی توجہ نزدیک موجود وجود کو دینے کا روادار نہیں تھا۔ اب جاؤ، دفع ہو، اس عذاب کو اتارو، امن نے بے دردی سے اسے جھٹکا۔ زمل گر جاتی اگر بروقت میز نہ تھامتی۔ امن کا اشارہ اس کے کپڑے اور زیور کی طرف تھا۔ زمل کو تو بس موقع چاہیے تھا فرار کا۔ فوراً سے ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی۔ پیچھے وہ سر جھٹکتے بیڈ پر دراز ہوا۔ ان 2 دنوں میں جو ہوا تھا اس سے اس کا سر پھٹنے کے قریب تھا۔ یہ تو طے تھا وہ کبھی زمل کو اپنی بیوی کے روپ میں نہیں اپنانے والا تھا۔ یہ کہیں سے بھی میرے معیار کی نہیں ہے، اپنے آپ کو باور کرواتے وہ اپنی جلتی آنکھیں بند کر گیا۔ زمل ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو بالکل سادہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ وہ تو شکر ہو بی جان کا کہ انہوں نے اس کے کپڑے الماری میں رکھوا دیے تھے۔ زمل نے بیڈ کی جانب دیکھا، جہاں وہ ستمگر نیند میں محو تھا یا بس آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اس کے لفظ زور کی مانند سماعتوں میں گونجتے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئے۔
جمل نے بن آواز سسکی بھری ہمت کر کے بیڈ کے پاس آئی اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا لیٹی۔ یا اللہ، میں نے آپ سے امن کو ایسے تو نہیں مانگا تھا، مجھے پتا تھا میں ان کے قابل نہیں ہوں، پھر کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میرے مولا۔ سفید وریننگ پر نظریں جمائے رب سے شکوہ گو تھی، آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے بالوں میں جبس ہو رہے تھے۔ اگر تو نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تو اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، ماں باپ ہیں بھی یا نہیں، کہیں میں کسی کی گناہ کی نشانی تو نہیں، کہیں میں ناجائز تو نہیں۔ میرے مالک، تو بہتر جانتا ہے مجھے، تجھ پر پورا بھروسہ ہے، تو جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ میرے مالک، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں رشتہ نبھا سکوں، اس انسان کی ہر بات برداشت کر سکوں۔ تمام شکوے شکایات کے بعد وہ رب سے ہمت مانگتے اپنی تادیر رونے کے سبب دکھتی آنکھیں بند کر گئی۔ صبح جمل کی آنکھ اذان کی آواز پر کھلی، اٹھ کر دیکھا تو امن کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ چند پل خالی نگاہوں سے اس کی پشت تکتے وہ نماز کا ارادہ باندھے صوفے سے اٹھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ ہی پلوں میں اس کی واپسی ہوئی۔ نماز اسٹائل دوپٹہ باندھے اس نے رب کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ایک طویل دعا کے بعد وہ دم کا ارادہ باندھے امن تک آئی۔ جیسے ہی اس نے امن پر دم کرنا چاہا، امن نے کروٹ بدلی، نتیجتاً جمل کے پھونک مارتے لب امن کے لبوں سے جا ٹکرائے۔ جمل کا وجود پتھر بنا، آنکھیں آخری حد تک پھیلائے اس نے شدت بھرے لمس کو دل و جان سے محسوس کیا، جس نے اس کی دھڑکنوں میں طغیانی سی برپا کر دی تھی۔ جمل صورت سے پیچھے ہٹی، کوئی بعید نہ تھا کہ کچھ پل بعد اس کا دل سینے سے نکلتے قدموں میں جا گرتا۔ روم روم کپ کپایا، رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ اپنے بھاپ چھوڑتے آرس پر ہاتھ رکھتے وہ قدم دروازے کی جانب بڑھا گئی۔ بی جان اٹھنے والی تھی، انہیں ناشتہ دینے کے علاوہ اسے باقی کام بھی سنبھالنے تھے۔ یہ تھا کمال خان کا گھر، جس میں ان کی بیوی زلیخا خاتون اور 2 بیٹے رہتے تھے۔ بڑا بیٹا امن خان نہایت ہی مغرور، بے حس، ضدی، اپنے سامنے کسی کی نہیں چلنے دینے والا ایک آزاد خیال انسان، اور دوسرا غازی خان، جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن میں مقیم ہے، نہایت سلجھا ہوا، دوسروں کا خیال رکھنے والا، ٹھنڈی طبیعت کا مالک۔ کمال خان کے انتقال کے بعد گھر کو بھی جان نہیں سنبھالا تھا اور گاؤں کی زمینوں کو بھی۔ امن خان نے اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے زمینوں کا کام سنبھالنے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا اور شہر میں اپنا بزنس سیٹل کیا۔ 5 مہینے پہلے بی جان اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے آ رہی تھی کہ سڑک کے بیچ انہیں کسی وجود کا گمان ہوا جو خون میں لت پت تھا۔ جب بی جان نے دیکھا تو اسے فوراً گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئیں، جہاں پر ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید اوپر پہاڑ سے گرنے کی وجہ سے سر میں چوٹ آئی ہے، جس سے مریض اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ انہیں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد، یہاں تک کہ انہوں نے جتنا کچھ پڑھا بھی ہے وہ بھی نہیں یاد۔ باقی تقریباً 2 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ جب بی جان نے یہ سنا تو انہیں کافی دکھ ہوا۔ جب جمل ہوش میں آئی تو اسے اس کے نام کے سوا کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے بی جان اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ معمول کے مطابق جمل نے سب سے پہلے بی جان کو چائے دی، انہیں تسلی دے کر کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں آئی تو وہ دشمن جاں ابھی تک سو رہا تھا۔ جمل کو پتہ تھا کہ 8 بجے اٹھ جائے گا۔ فوراً سے گھڑی میں دیکھا تو ابھی 7 ہی بجے تھے۔ جلدی سے امن کا سوٹ پریس کیا، شوز نکال کر رکھے، آخر میں اپنے کپڑے لے کر جلدی سے چینج کیا۔ جب ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو 7:30 ہو رہے تھے۔ فوراً سے کچن میں گئی، جلدی جلدی ہاتھ چلا کر امن کے لیے کافی اور ناشتہ تیار کیا۔ نوری، جاؤ دیکھو باہر نیوز پیپر ہے ٹیبل پر، نہیں تو پلیز جا کر امن کی جگہ پہ رکھ دو۔ کافی بناتے ہوئے جمل نوری سے مخاطب ہوئی۔ جی بی بی۔ نوری فوراً سر کو خم دیتے کچن کی دہلیز عبور کر گئی۔ فکسڈ 8 بجے امن کی آنکھ کھلی، کچھ دیر تو غائب دماغی سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم کل کا واقعہ ذہن کے پردے پر لہرایا۔ تمام نیند اور کسملندی پل میں ہوا ہوئی۔ سیاہ آنکھوں نے چاروں اطراف گھومتے جمل کی تلاش کی۔ کہاں گئی؟ لگتا ہے باہر ہے۔ اچھا ہے، ورنہ صبح صبح منوس شکل دیکھنے کو ملتی۔ نخوت سے بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تو سامنے صوفے پر اپنے کپڑے اور سامان تیار دیکھے۔ کپڑے اٹھائے اور واش روم کا رخ کیا۔ واقف تھا یہ کام جمل کے ہی سر انجام کردہ ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی نظر میں وہ جب اس گھر میں فری رہ رہی ہے تو کام تو کر ہی سکتی ہے۔ تقریباً 8:30 پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔
زمل نے جیسے ہی دیکھا فوراً اس کا ناشتہ اور کافی لیتے اس تک آئی۔ یہ ناشتہ، زمل نے کہا۔ تو رکھ دو، عجیب بے رخی سے جواب آیا۔ زمل ضبط کے کروے گھونٹ بھرتے ٹرے اس کے سامنے رکھ گئی۔ بی جان کدھر ہیں؟ ایک اور سوال۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ زمل اس کی مزید بے رخی فی الوقت سہن کرنے کی متحمل نہیں تھی، سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی۔ رکو، زمل کو جاتا دیکھ امن نے پکارا۔ جی؟ زمل فوراً سے مڑی۔ بی جان نے کہا ہے کہ تمہیں بھی شہر لے کر جانا ہے، آج شام تک ساری پیکنگ کر لینا۔ شہر جانے کے بعد نہ تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ ہوگا نہ میرا تم سے۔ رہی بات گھر رہنے کی، تو جس طرح وہاں باقی نوکر رہتے ہیں تم بھی رہ لینا۔ امن محویت سے ناشتے میں مصروف کہہ رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے وجود پر، دل پر نشتر کی مانند چبھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ زمل نے ضبط سے اپنے آنسو اندر اتارے اور کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ مطلب اسے اس کا مجازی خدا ایک نوکر سے تشبیہ دے رہا تھا؟ زمل کا دل کیا جی بھر کر روئے۔ نیپکن سے منہ صاف کر کے امن اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنی بے بسی پر رو بھی نہ سکی۔ شام تک زمل نے اپنی اور امن کی ساری پیکنگ کر لی تھی۔ رات ہونے سے پہلے ہی بی جان نے ان کو جانے کا بولا تھا۔ اب انہیں شہر پہنچنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس پورے سفر میں نہ زمل نے کوئی بات کی تھی نہ امن نے کچھ کہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد امن نے گاڑی اپنے بنگلے کے سامنے روکی۔ زمل کو کچھ کہے بنا وہ باہر نکلا اور اپنا بیگ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ زمل بھی گاڑی سے اتری اور بیگ لے کر اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ہی اسے وہ آنکھیں موندے بیٹھا ہوا دکھا۔ زمل کچھ دیر تو چپ رہی، پھر ہمت کر کے بولی، سنیں، میں کون سے کمرے میں جاؤں؟ فی الحال ابھی پیپر پر دستخط کرو۔ امن نے زمل کی آواز سن کر آنکھیں کھولی اور سخت آواز میں بولا، کون سے پیپر؟ زمل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ پیپر، ان میں لکھا ہے کہ ہماری شادی صرف ایک نام کی شادی ہے۔ جیسے ہی تمہیں اپنے بارے میں سب یاد آ جائے گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تب تک نہ تم میرے کسی مسئلے میں بولو گی نہ میں تمہارے۔ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن کوشش کرنا میرے سامنے نہ آؤ، اور یہ بات بی جان کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ امن شروع میں نارمل اور آخر میں سخت آواز میں مخاطب ہوا، کیونکہ میں تمہیں زیادہ دنوں تک اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گا، لیکن اگر تمہارا کوئی گھر نہیں ہوا تو تمہیں کسی اچھی جگہ جاب اور گھر مل جائے گی، بس میری زندگی سے چلے جانا۔ زمل کو چپ بت بنا دیکھ کر امن مزید بولا، اب کھڑی کیا ہو، آؤ دستخط کرو۔ ایک منٹ، تمہیں تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں، تو تم ایک کام کرو، انگوٹھا لگا دو۔ امن تمسخر سے بولا، اور یہاں پر زمل کی آنکھ سے ایک آنسو نے دگا دی۔ بخش، جلدی انک پیڈ لے کر آؤ۔ امن نے گھر کے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ انک پیڈ لے کر آیا۔ زمل وہ تو ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہو۔ کسی روبوٹ کی طرح اس نے اپنا انگوٹھا لگایا اور پھر بولی، آپ مجھے بتا دیں کہاں جاؤں میں؟ زمل نے اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے کہا، بخش، ان کو گیسٹ روم دکھاؤ۔ بخش کو بولتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ پیچھے زمل مرے قدموں کے ساتھ بخش کے ساتھ چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زمل پر بے بسی، قرب، تکلیف اور اہانت کا احساس اس قدر غالب آیا کہ وہ دروازے سے لگتی زاروں قطار رو پڑی۔ زمل کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی تو دیکھا دروازے کے پاس ہی سو گئی تھی۔ اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ یا اللہ، تو بہت رحمان اور رحیم ہے میرے مولا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اب اور کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ آئے تاکہ میں امن سے دور نہ جا پاؤں، پر میں کیا کروں میرے اللہ؟ امن کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، میرے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ کر دے۔ میرے مولا، مجھے پتہ ہے میں اپنی اوقات سے زیادہ مانگ رہی ہوں، پر امن سے دوری میرے لیے سہانے روح ہے۔ اس شخص کے بنا ایک پل رہنا مجھے اب گوارا نہیں۔ زمل کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور وہ اپنے رب کے سامنے گر گرا کر ایک ایسے شخص کو مانگ رہی تھی جو اس کے معاملے میں بے حس تھا۔ زمل نے دعا مانگ کر لائٹ آف کی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند تو جیسے اس سے روٹ گئی تھی، اب بھی آنکھیں بند کے لیٹی رہی کہ نیند بھی آ ہی جائے گی۔ صبح فجر پڑھ کر زمل باہر نکلی تو دیکھا گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ یقیناً امن سو رہا تھا اور گھر کے ملازم بھی اپنے کوارٹر میں تھے۔ زمل نے کچن کا رخ کیا اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ بی بی جی آپ؟ ابھی زمل کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے بخش کی آواز سن کر مڑی۔
جی مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کچھ بنا لوں، لیکن یہاں صرف چائے کے سامان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جمل نے قدرے پریشانی سے کہا۔ معاف کیجیے گا، مجھے دیر ہو گئی۔ دراصل صاحب جی یہاں آتے ہی نہیں ہیں، تو گھر میں کچھ زیادہ سامان بھی نہیں ہے، اور انہوں نے گھر کو سختی سے کھولنے سے بھی منع کیا تھا۔ بخش نے وضاحت دی۔ کیوں؟ تمہارے صاحب یہاں کیوں نہیں رہتے؟ جمل نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اپنے دوست کے فلیٹ میں ہی رہتے ہیں، یہاں نہیں رہتے۔ بس میں ہفتے میں آ کر صفائی کر دیتا ہوں۔ ابھی بھی دیکھیں کتنا گندا پڑا ہے گھر۔ بخش کی بات پر جمل نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی تو واقعی میں گھر گندا پڑا تھا۔ اچھا آپ ایک کام کریں، مجھے ضرورت کا کچھ سامان لا دیں، جمل نے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ بخش تابعداری کا مظاہرہ کرتے وہاں سے روانہ ہوا۔ پتہ نہیں روم میں ہے بھی یا نہیں، جمل نے امن کو تصور میں لائے خود سے سوال کیا، اور دوپٹہ کمر پر باندھ کر لگ گئی کام پر۔ جمل نے سب سے پہلے امن کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو بیڈ کے علاوہ سب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد لگی ہوئی تھی، جبکہ امن کا کمرے میں نام و نشان نہ تھا۔ جمل نے امن کو کمرے میں نہ پا کر شکر کا سانس بحال کیا۔ جلدی سے صفائی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں جمل نے کمرے سے فارغ ہو کر لاؤنج کی صفائی شروع کی۔ ابھی جمل کو کام کرتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے اوپر کی طرف مکڑی کا جالا نظر آیا۔ تم تب تو نظر نہیں آئے جب میں جالے صاف کر رہی تھی، اب نظر آئے ہو بدتمیز، جمل نے جالے کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا، مانو وہ اسے سن رہا ہو۔ سائڈ سے اسٹول اٹھایا اور اس پر چڑھ کر جالا صاف کرنے لگی۔ صاف کرتے ہوئے جمل ڈس بیلنس ہوئی، توازن سنبھالے نہ سنبھلا۔ آنکھیں نیچے اس نے ایک چیخ کے ساتھ خود کو گرنے کے لیے تیار کیا کہ چند لمحوں بعد خود کو ہوا میں معلق دیکھ وہ حیرت کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی۔ آنکھیں کھول گئی، تحت پھیلی آنکھیں خود کو یک ٹک دیکھتے امن کے چہرے پر جا ٹھہری۔ دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ کمر پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھوں کا حدت بھرا لمس اس کے روم روم میں سنسناہٹ دوہرا گیا۔ چہرے پر فوراً سے گلال کھلا اور پلکیں لرز گئیں، اور امن کچھ دیر تو وہ بھی اس مومی وجود کے آگے جیسے جم گیا تھا۔ امن نے دیکھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر اگر کوئی چیز فنا کر دینے والی ہے تو اس کی آنکھیں ہیں، جس کی گہرائی میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر تک یہ مرحلہ ایسے ہی چلتا کہ کسی کے گلا کھنکھاڑنے کی آواز پر فسو ٹوٹا۔ امن نے فوراً سے جمل کو نیچے اتارا۔ امن نے بخش کی آواز پر پیچھے مڑ کر بھویں اچکائیں، پوچھنا چاہا کیا ہوا، جبکہ سخت بدمزی کا احساس ہوا تھا اسے اس وضو کے ٹوٹ جانے پر۔ وہ صاحب جی، بی بی جی نے یہ سامان منگوایا تھا۔ بخش گڑبڑا سا گیا تھا، ساتھ شرمندگی نے بھی اسے آ گھیرا تھا۔ اچھا، میں کمرے میں جا رہا ہوں، ناشتہ بنا دو میرے لیے، امن بخش کو کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ لائیں بھائی، جلدی سے مجھے دیں، میں بنا دوں۔ جمل جو بخش کی موجودگی کے سبب خفت کا شکار ہوئی تھی، بمشکل خود پر قابو پاتے اس تک آتے بولی۔ بخش نے سامان اس کے حوالے کرتے باہر کی راہ لی۔ امن کمرے میں داخل ہوا تو صفائی دیکھ حیران رہ گیا، پھر سمجھ آیا کہ باہر محترمہ مٹی میں کیوں لدی ہوئی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں پھر ذہن کی اسکرین پر آب و تاب سے جگمگائیں۔ امن کو عجب سے احساس نے آن گھیرا۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے ایسے احساس کو ظاہر کرتے قدم واش روم کی راہ لی۔ گھر میں کوئی ہے؟ امن کہاں ہے؟ جمل ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ کب سے خوبصورت نسوانی آواز پر مڑی تو دیکھا ایک انتہائی ماڈرن لڑکی جس نے منہ پر ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا کھڑی تھی۔ کیا تم نئی ملازمہ ہو؟ انوشا نے جمل کا حلیہ دیکھتے اندازہ لگایا۔ نہیں۔ ابھی جمل کی بات پوری بھی ہوئی نہیں تھی کہ انوشا بولی، واٹ ایور، اور دھلے سے امن کے روم کی طرف چل دی۔ رکے تو صحیح۔ ابھی جمل نے اسے روکنے کی کوشش کی ہی تھی کہ روم کا دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی۔ پیچھے جمل حیرت میں کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو اس کے شوہر کے کمرے میں گھس گئی ہے۔ پھر امن کی ساری باتیں یاد آنے پر خود ساختہ سوچنے لگی، شاید امن اس لڑکی کو پسند کرتے ہو، اس لیے تفریح ہے یہ کہ ڈائریکٹ کمرے میں ہی چلی گئی۔ یہ سوچ اسے تڑپنے پر مجبور کر گئی۔ اپنے آنسو پیتی وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ یس، دروازہ نوک ہونے پر آئینے کے سامنے کھڑے امن نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہائے امن، کیسے ہو؟ انوشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ساتھ ایک گہری نظر امن پر ڈالی جو وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ میں کافی وجیحہ دکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک، خیریت؟ صبح صبح آ گئی ہو تم؟ امن نے خود پر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟
امن کے قریب آ کر اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انوشا ایک ادا سے بولی، نہیں آ سکتی۔ امن نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے دو ٹوک کہا اور شوز پہننے کے لیے صوفے کی طرف چل دیا۔ میں تو آؤں گی، تم کب تک مجھے نظر انداز کرو گے؟ انوشا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئی بولی۔ امن نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ اچھا، تم نے گھر میں کوئی نئی ملازمہ رکھی ہے؟ انوشا نے جمل کو یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ امن پہلے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر جمل کا یاد آنے پر بولا، ہاں یہی سمجھ لو۔ امن اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سب اس کا مذاق اڑانے لگ جائیں۔ اس کی نظر میں اگر وہ جمل سے کوئی رشتہ بناتا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، پر ایک دن اس کو اپنی ہی سوچ پر شرمندگی ضرور ہونی تھی۔ یہی سمجھ لو کا کیا مطلب ہے؟ انوشا نے ذرا تیکھے انداز میں پوچھا۔ بھی جان کی جاننے والی ہے، میرا خیال رکھنے کے لیے بھیجا ہے، امن نے انوشا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور یہی موقع تھا جب ناشتے کے لیے بلانے آنے والی جمل نے یہ ساری باتیں سنی اور ضبط کر گئی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچیں اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی، اور جب بولی تو آواز بالکل اسپاٹ تھی، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، آ کر لیں۔ جمل بولتی ہوئی بغیر جواب سنے پلٹ گئی۔ امن نے بغور اس کے تاثرات میں لحظہ فرمائے، چلو ناشتہ کرتے ہیں، امن انوشا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ناشتے کی ٹیبل پر جمل نے جلدی سے سب سیٹ کر دیا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ ان دونوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امن اور انوشا آ کر ڈائننگ پر بیٹھے۔ امن نے جمل کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن پھر خود پر لعنت بھیج کر ناشتہ کیا اور دونوں ساتھ ہی نکل گئے، اور جمل اندر کمرے میں ان دونوں کو ہنسی مذاق کی باتیں سنتی رہی اور ضبط کرتی رہی۔ انوشا امن کی یونی دوست تھی جو تب سے امن کے ساتھ تھی، اس لیے امن اس سے زیادہ بات کر لیا کرتا تھا، لیکن انوشا امن کو یونی سے ہی پسند کرتی تھی اور کسی لڑکی کو بھی امن کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ شام کا وقت تھا اور جمل اکیلی لان میں لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اچانک سے دماغ میں کھانے کا خیال آیا۔ اس نے رات کا کھانا تو بنایا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ، جمل تو کتنی بھلکڑ ہے۔ اپنے آپ کو کوستی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بناؤں؟ جمل اپنے ناخن منہ میں چباتی ہوئی بولی۔ ہاں، ایک کام کرتی ہوں، فرائڈ چکن بنا لیتی ہوں، جمل چٹکی بجاتے ہوئے بولی اور جلدی بنانے لگی۔ اوف اللہ، اب اسے رکھوں کیسے؟ سارا تیل پلیٹ میں نظر آ رہا ہے اور ٹیشو پیپر بھی ختم۔ ایک کام کرتی ہوں، اخبار میں کر کے پلیٹ پر رکھ دیتی ہوں، یا کوئی فالتو پیپر مل جائے۔ جمل بولتی ہوئی باہر لانچ میں چلی گئی اور وہاں پر موجود دراز میں چیک کرنے لگی کہ اسے دوسری دراز میں کچھ خالی اور صاف پیپر نظر آئے۔ جمل نے جلدی سے نکالے اور چیک کرنے لگی کہ اسے ایک پیپر پر کچھ لکھا ہوا دکھائی دیا، پر ہائے رے زندگی، اسے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس لمحے اسے شدت سے اپنے اندر کمی محسوس ہوئی۔ پھر سر جھٹک گئی کہ اگر کام کے ہوتے تو ادھر دراز میں تو نہ پڑے ہوتے، بلکہ کسی کی الماری میں ہوتے۔ امن کی کار کا ہارن سن کر جمل بکس کو ڈنر لگانے کا بولتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ امن کے سامنے جائے۔ موصوف کا غصہ جو اسے دیکھتے بیدار ہو جاتا تھا۔ امن گھر کے اندر داخل ہوا تو بکس کو سامنے ہی پایا۔ بکس یار، کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بکس چونکہ اس کے ساتھ 3 سالوں سے کام کر رہا تھا تو وہ بکس سے نرمی سے بات کر لیتا تھا۔ امن اس وقت وائٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا جس کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ کندھے پر بلیک رنگ کا کوٹ لیا ہوا تھا۔ بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اس ملگجے حلیے میں بھی وجیحا لگ رہا تھا۔ جی صاحب جی، میں لگاتا ہوں، بکس نے تابیداری سے جواب دیا، اور امن جا کر بغیر منہ اور ہاتھ دھوئے کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ آفس میں ایک نئے ٹینڈر کی وجہ سے کافی تھک گیا تھا۔ بکس نے جلدی سے کھانا لگایا۔ امن نے ابھی فرائڈ چکن کا پیس اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر پیپر پر پڑی۔ وہ ٹھٹک سا گیا۔ یہ وہی کاغذ تھا جسے وہ آفس میں ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، اور پورے اسٹاف کی بے عزتی بھی الگ کی تھی، کیونکہ وہ اس ٹینڈر کے ہی اہم کاغذ میں سے ایک تھا، اور ملا کہاں سے؟ فرائڈ چکن کی پلیٹ سے۔ پل میں اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، اس کاغذ کی وجہ سے کہ وہ کتنا خوار ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر جا کر ڈھونڈے گا، ہو سکتا ہے مل جائے اور وہ نقصان سے بچ جائے، لیکن اسے تو اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب جب وہ بولا تو اس کی آواز سے گھر کے در و دیوار بھی ہل گئے۔ یہ کھانا کس نے بنایا؟ امن کو پتا تھا، لیکن پھر بھی ایک بار بکس سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر جمل، جو کمرے میں بیٹھی امن کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، فوراً باہر نکلی اور پلر کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہوئے تو وہ ڈر گئی تھی۔ میں نے بنایا ہے۔ بکس کو لگا کہ شاید کھانے میں کچھ غلطی ہے، اس لیے جمل کو بچاتے ہوئے بولا۔
جھوٹ مت بولو بخش، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امن ایک دم سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا۔ آہ! کرسی ایک دم گرنے سے زمل کی چیخ نکل گئی۔ باہر آؤ تم، کیا چھپ کر دیکھ رہی ہو؟ امن آواز کے تعاقب میں زمل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زمل کانپتا وجود لیے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق پلڑ کے اونٹ سے باہر نکل آئی۔ یہ کھانا تم نے بنایا ہے نا، بولو؟ زمل کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، وہ اس قدر زوروں سے دہا رہا تھا۔ جی میں نے ہی بنایا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ زمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اچھا؟ مائی فوڈ! تم اتنی بھی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ جنگلی انسان، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ امن نے پیپر زمل کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے تو بس اس پر چکن ہی رکھی تھی، زمل نے معصومیت سے جواب دیا۔ جہاں اس کی معصومیت پر بخش کو پیار آیا، وہیں امن کو وہ بے حد بری لگی۔ یہ معصومیت کا ڈھونگ اب بند کر دو، تم نے میرا نقصان کروا دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا اہم کاغذ تھا یہ؟ ایک بار پڑھ ہی لیتی۔ سوری، تمہیں تو پڑھنا آتا ہی نہیں، ان پڑھ جو ٹھہری۔ گوار بھی ہو، کسی سے پوچھ ہی لیتی، لیکن نہیں، بیوی کو مہان بننا ہے۔ امن غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا اور زمل کے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ سوری، زمل نے ہچکی لیتے ہوئے بولا۔ سوری مائی فوڈ، امن غصے میں بولا۔ اب جاؤ یہاں سے، میری زندگی برباد کر دی ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ امن اپنا رخ زمل کی طرف سے موڑ کر بولا، اور پیچھے زمل ان لفظوں کی زہر کی طرح پیتی رہی اور روتی رہی۔ اب جاؤ بھی۔ جب تھوڑی سی دیر بعد امن کو زمل کی ہچکی سنائی دی تو اس کی طرف رک کر کے دہاڑا اور زمل روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ امن نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بھوک تو جیسے مر ہی گئی تھی، اور بخش، جس کو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ تو غلط ہے، اب یقین میں بدل گیا کہ صاحب جی اور اس کے منہ بولی بہن کی شادی زبردستی ہوئی ہے۔ افسوس میں سر ہلا کر کھانا سمیٹنے لگا۔ اب کچھ بھی نہیں بناؤں گی، باہر بھی نہیں جاؤں گی، اور اس انسان کو دیکھوں گی بھی نہیں۔ نہیں، بس تھوڑا سا دیکھ لوں گی، پر اب میں بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ کون سا پہلے مجھ سے بات کرتے ہیں؟ مجھے تو وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ بخش بھائی کے سامنے میری بے عزتی کر دی ہے۔ زمل صوفے پر بیٹھی روتے ہوئے خود سے ہی بولے جا رہی تھی۔ لگتا ہے بہت نقصان ہوا ہے ان کا میری وجہ سے۔ کوئی بات نہیں زمل، اب تم خود ہی ان کا نقصان بھر دینا۔ اپنے آنسو پوچھ کر خود کو حوصلہ دیا۔ اب اور اپنے عزت نفس کو مزید گندہ نہیں ہونے دوں گی، بس بہت برداشت کر لیا۔ امن نے کچھ دیر بعد سوچا اور باقی سب صبح کرنے کا سوچ کر نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔ ہیلو فہیم، امان نے اپنے سیکریٹری کو فون کیا۔ ایک کام کرو، این انڈسٹری سے ملنے کا وقت لو، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امن نے حکم صادر کیا۔ سر لیکن انہوں نے پہلے بھی بہت مشکلوں سے ٹائم دیا تھا، اور اگر ابھی بولوں گا تو ہو سکتا ہے 3 دن بعد کا ہی ٹائم ملے، فہیم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ فہیم، میرا ملنا بہت ضروری ہے، کچھ بھی کرو، میٹنگ ارینج کرو۔ امن نے غصے سے بولتے ہوئے فون بند کر دیا اور صوفہ پر سر رکھ کر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 6 مہینوں کی محنت کے بعد اس کا کانٹریکٹ این کمپنی کے ساتھ ہوا تھا، جو پاکستان اور انٹرنیشنل لیول کی نمبر 1 کمپنی تھی، اور جو پیپر زمل نے خراب کیا تھا اس میں ان کا معاہدہ لکھا ہوا تھا، جہاں پر دونوں کمپنی کے مالکین کے دستخط موجود تھے۔ امن کو رہ رہ کر زمل پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو گھر سے باہر کھڑا کرے، مگر بی جان کی وجہ سے وہ اس کو جھیلنے پر مجبور تھا۔ صبح زمل کی آنکھ دیر سے کھلی تو فوراً سے منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں ہی اسے بخش کام کرتا دکھائی دیا، اور امن، اس کا پتہ تھا کہ وہ آفس جا چکا ہوگا، اس لیے بخش سے مخاطب ہوئی۔ بھائی بات سنیں۔ جی بولے۔ بخش فوراً سے زمل کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے، لیکن پلیز آپ امن کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ زمل نے ایک آس سے بخش کو دیکھ کر کہا۔ بولے، اگر میں کر سکا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا، بخش نے نرمی سے زمل کو جواب دیا۔ بھائی، کل میں نے جو کاغذ خراب کیا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ زمل نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ کسی کانٹریکٹ کا پیپر تھا، شاید کسی این کمپنی کے ساتھ تھا، صاحب جی کو بہت مشکلوں سے ملا تھا۔ بخش نے زمل کو تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن زمل کو این کمپنی کا نام سنتے ہوئے کچھ عجیب سا لگا، جیسے یہ نام اس نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن سر جھٹک کر بخش کی طرف دھیان دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ زمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ شاید صاحب جی کو کانٹریکٹ نہ ملے اور اس سے ان کو بہت نقصان ہوگا، بخش افسوس سے بولا۔ زمل بھی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بولی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ این کمپنی کہاں ہے؟ آپ مجھے وہاں لے جائیں پلیز بھائی، منع مت کریں۔ زمل نے بخش کو نام میں سر ہلاتے دیکھ اصرار کیا۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ چلنے کی تیاری کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ سچی ہم باہر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی تک شہر نہیں دیکھا، پر اب آپ دکھا دیں گے، سمل پرجوشی سے بولی۔ میں چادر لے کر آتی ہوں، اور بولتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے بخش بھی ہنستا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمل گاڑی میں بیٹھی ہر چیز کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی این کمپنی پر رکی تو اسے پھر سے ایسا لگا جیسے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا۔ زمل گاڑی سے اتری۔ بھائی کیا میں اکیلی اندر جاؤں گی؟ زمل نے بخش سے پوچھا۔ جی گڑیا، اندر کا سفر آپ کو ہی طے کرنا ہوگا، بخش نے بولا، اور جا کر کار کے اندر بیٹھ گیا۔ زمل بھی اندر کی طرف چلی گئی۔ زمل نے جب اندر دیکھا تو اتنی عالیشان عمارت دیکھ کر ایک لمحے کو تو رک سی گئی، پھر اچانک سے اسے ویسا ہی محسوس ہوا، ہر چیز جانی پہچانی سی تھی۔ زمل نے ریسیپشن پر موجود لڑکی کو مخاطب کیا۔ بات سنیں، مجھے اس کمپنی کے اونر سے ملنا ہے، زمل نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں میم، آپ نہیں مل سکتی، کیونکہ مصطفیٰ سر اور خاقان سر دونوں ہی 5 مہینے پہلے سے آؤٹ آف کنٹری ہیں، اور یہاں پر سب ان کے مینیجر سنبھال رہے ہیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر انتہائی شائستگی سے جواب دیا۔ تو میں انہیں سے مل لیتی ہوں، پلیز میرا ملنا بہت ضروری ہے، زمل نے التجائی لہجے میں کہا۔ اچھا آپ ایک کام کریں، سامنے جا کر بیٹھ جائیں، میں انہیں کال کرتی ہوں، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، زمل جواب دیتی ہوئی بیٹھ گئی۔ آ جائیں میم، اوپر فرسٹ فلور پر فرسٹ ہی روم ہے۔ کچھ دیر بعد ریسیپشنسٹ نے زمل کو مخاطب کیا۔ زمل نے ازبات میں سر ہلایا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ یس آ جائیں، زمل نے جب ناک کیا تو اندر سے آواز آئی۔ زمل جھجکتی ہوئی جھکے سر کے ساتھ اندر آئی۔ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، زمل نے آواز سن کر جب اپنا سر اوپر اٹھایا تو ایک کافی خوش شکل نوجوان نظر آیا۔ زمل چپ چاپ آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ احسن نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے یہ لڑکی دلچسپ جو جب سے آئی تھی چپ تھی۔ زمل نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور بولی، آپ پلیز امن کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ مت توڑیں، ساری غلطی میری تھی، میں نے اس پیپر پر چکن کا پیس رکھ دیا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا اہم کاغذ ہے، آپ پلیز ان کو کچھ مت بولنا۔ آخر میں زمل کی آواز رند گئی۔ احسن کو تو پہلے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب اس نے امن کا نام لیا تو اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ 5 مہینے پہلے مصطفیٰ صاحب نے کانٹیکٹ کیا تھا۔ احسن کو وہ لڑکی بہت معصوم لگی جس نے بغیر جھجکے سارا سچ بتا دیا تھا کہ اس کی غلطی تھی۔ پہلے تو آپ روئے نہیں، احسن نے زمل کے آنسو دیکھتے ہوئے کہا، جو اچانک سے اس کی آنکھ سے نکل گیا تھا۔ میں رو تو نہیں رہی، زمل نے اچانک سے کہا، مگر یہ آنسو نکلا ہے آپ کی آنکھ سے۔ احسن نے اس کے آرس پر لڑکتے آنسو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو خود ہی نکل گیا ہے، زمل نے جلدی سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ احسن اس کی جلد بازی پر صرف مسکرا کے رہ گیا۔ دیکھیے، مجھے نہیں پتہ آپ کس پیپر کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں مصطفیٰ سر سے بات کر کے امن کو ایک اور موقع بھی دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ گھر جائیں۔ احسن کو بھی معاملے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، اس لیے ابھی صرف اتنا ہی بول سکا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور پلیز آپ امن کو نہیں بتائیے گا کہ میں آئی تھی، زمل نے التجا کی۔ جی ٹھیک ہے، احسن نے اس بات میں سہلایا۔ زمل فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ رکیں، احسن نے زمل کو روکا۔ ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے؟ احسن بولا۔ جی، زمل کو تو بس یہاں سے جانا تھا، اس لیے جلدی سے بولی، آپ کی آنکھیں میرے باس کے بہت خاص اور قریبی انسان سے ملتی ہیں، اور آپ کی باتیں بھی، اپنا خیال رکھیے گا۔ احسن یہ بولتا ہوا اپنی فائل پر جھک گیا۔ اسے پتہ تھا وہ جس انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ ان سب سے بہت دور ہے۔ زمل بھی چھمبے میں مبتلا باہر نکل گئی۔ پیچھے، ملتی ہوں کسی سے بھی، مجھے کیا؟ زمل نے اپنا سر جھٹکا۔ زمل نے عمارت سے باہر نکل کر دیکھا تو بخش باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ فوراً سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنی اور احسن کے مابین ہونے والی ساری باتیں بخش کو بتانے لگی۔ امن آج آفس سے جلدی آ گیا تھا، آرام کرنے کی غرض سے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ بخش، امن نے بخش کو آواز لگائی، لیکن وہ ہوتا تو آتا نا۔ امن نے اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، پر وہ بھی خالی تھا۔ اس کے ماتھے پر شگنوں کا جال بچھایا۔ زمل، امن نے ایک دم سے زمل کو آواز دی۔
وہ جمل کی غیر موجودگی بھاپ چکا تھا۔ قدموں کا رخ بے ساختگی کے عالم میں جمل کے کمرے کی جانب مڑا۔ امن نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک مانوس سی خوشبو آس پاس محسوس ہوئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ جمل، کہاں ہو تم؟ جمل، کیا تم اندر ہو؟ واش روم کے باہر امن نے آواز دی، لیکن جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن جمل وہاں پر بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے امن کو گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ نہیں ملی تو میں بی جان کو کیا جواب دوں گا؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ امن کمرے سے باہر نکلتا ہوا حواس باختگی کے عالم میں بولا اور گھر سے باہر کی طرف بڑھ گیا تاکہ چوکیدار سے پوچھ سکے۔ بات سنو، بخش کہاں ہے؟ کیا جمل اور بخش ساتھ گئے ہیں کہیں؟ امن نے پوچھا۔ جی صاحب جی، میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ اندر چلے گئے، واچ مین نے ادب سے جواب دیا، جبکہ امن کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ مطلب وہ پریشان سا پورے گھر میں ڈھونڈ کر تھک گیا اور میڈم بخش کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، امن بولتا ہوا غصے سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کیا، جہاں بھی جائے میری بلا سے باہر میں جائے، مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ امن بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اندھی ہو تم؟ دکھائی نہیں دی تمہیں اتنی بڑی گاڑی؟ گھر سے کچھ دوری پر یکدم گاڑی کے سامنے نسوانی وجود کے آ جانے پر بخش نے بریک لگاتے گاڑی سے باہر نکلتے ناگواری سے کہا، تم اندھے ہو تو تمہیں چلتا پھرتا انسان نظر نہیں آیا؟ پری جو یکدم بریک لگانے پر خوف سے اچھلتے زمین بوس ہوئی تھی، اٹھتے تیش میں بولی، زبان کو لگام دو۔ بخش اس لڑکی کی دیدہ دلیری پر بھڑک اٹھا، تم بھی؟ دو جواب دیا پری نے۔ پلیز آپ دونوں لڑے نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، ہم آئندہ دھیان رکھیں گے۔ جمل جو گاڑی سے باہر نکل آئی تھی مصلحتاً بولی۔ پری نے تیکھی نگاہیں جمل پر مرکوز کی اور اگلے ہی پل جمل کی معصومیت دیکھتے اس کا غصہ جھانک کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ وہ فوراً جمل کے نزدیک آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پری نے جمل سے پوچھا۔ جمل نے عجیب نرم لہجے میں جواب دیا۔ اچھا نام ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ مجھے لگتا ہے تم اسی سوسائٹی میں رہتی ہو۔ پری نے سوال در سوال کیا۔ جی، میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ جمل کو پری کے نرم لہجے سے تھوڑی دھارس ملی۔ مطلب ملنا جلنا لگا رہے گا، اور اب تو ہم دوست بھی ہیں، پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ دوست کب بن گئی آپ میری بہن کی؟ بخش کو پری کا جمل سے اتنا فری ہونا اچھا نہ لگا تو فوراً سے بولا، تم سے پوچھا میں نے مسٹر بندر کہیں کا؟ پری نے تیکھے لہجے میں بخش کو جواب دیا، البتہ آخر میں آواز ہلکی ہی رکھی۔ اچھا، اب آپ دونوں لڑائی نہیں کریں، میں آپ سے دوستی کر رہی ہوں، ایسے بھی سارا دن بور ہوتی ہوں، آپ سے ہی بات کر لیا کروں گی۔ جمل نے فوراً ان دونوں کو ٹوکا۔ ارے ہاں، میں بالکل فری ہوتی ہوں، ہم ساتھ بہت مزے کریں گے، پری نے پرجوشی سے کہا۔ چلو گڑیا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ بخش سے مزید برداشت نہ ہوا پری کا یوں بے تکلف ہونا۔ ٹھیک ہے، ہم کل ملیں گے، بلکہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ پری کو بھی آخر میں یاد آ گیا تھا کہ اسے بھی جانا تھا۔ شکر ہے میڈم کو خیال آیا، بخش نے دل میں بولا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ جمل بھی اللہ حافظ بول کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، بخش نے بیک مرر میں نظر آتے پری کے عکس کو دیکھتے بڑبڑایا۔ کھسکا ہوا بندہ تھا، ہائے میری کمر کا ستیہ ناش کر دیا بندر کی شکل کا۔ پر جمل بہت معصوم ہے، اللہ مجھے کتنی معصوم دوست ملی ہے۔ چل پری، چلیں اپنی چیزیں لینے۔ اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھتے دہائی دیتے پری خود سے ہم کلام قدم اپنی منزل کی جانب بڑھا گئی۔ پری کاظمی صاحب کی اکلوتی لاڈلی اولاد جسے وہ بے حد پیار کرتے تھے۔ کاظمی صاحب ایک چھوٹے طبقے پر اپنا کاروبار کر رہے تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ان کی فیملی کا خوشحال سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ صاف شفاف رنگت، گلابی ہونٹ اور تیکھی ناک والی پری انتہا کی شرارتی بھی تھی، جس کی وجہ سے اکثر اپنی امی سے چترول بھی کھاتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے کھانے کی چیز لینے جانے کے لیے ضد کر رہی تھی، جس پر مس کاظمی نے اسے غصے میں ڈانٹا تھا، اور اب وہ چھپ کر گھر سے باہر نکلی تھی کہ بیچ میں بخش سے تصادم ہو گیا۔ اب وہ جمل کو اپنی دوست بنا بیٹھی۔ کہاں گئی تھی؟ ابھی جمل نے بخش کے ساتھ اندر قدم رکھا ہی تھا کہ چبھتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں جمل کے وجود پر کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ جواب کیا دیتی؟ جمل نے امن کی طرف دیکھا تو اس کی صرف کمر دکھائی تھی۔ وہ صوفے پر چہرہ جھکائے برجمان تھا اور پشت جمل کی جانب تھی۔ سر، جمل گڑیا کو ابھی بخش بات پوری کرتا کہ امن نے ٹوک دیا۔ تم سے نہیں پوچھا بخش، جس سے پوچھا ہے وہی جواب دے تو بہتر ہوگا۔ امن کا لہجہ سرد برفیلا تھا۔ تم جاؤ۔ جب کچھ دیر بعد بھی جمل نے کوئی جواب نہیں دیا تو امن نے اپنا رخ جمل کی طرف کیا۔ بخش بھی چپ چاپ چلا گیا۔
اب بتاؤ گی کہ کہاں گئی تھی؟ امن نے زمن کے بالکل سامنے آ کر پوچھا۔ اتنے قریب سے آتی آواز پر زمن نے ڈر کر سر اٹھایا تو سیدھا سب سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھیں ٹکرائیں۔ زمن نے تھوک نگلتے اپنا حلق تر کیا۔ بولو، جواب دو مجھے، تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ پورے گھر میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے میں نے۔ امن زمن کے بازو دبوچ کر گرایا۔ ان کے بیچ فاصلہ اتنا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتے تھے۔ پورے گھر میں ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا لیکن تم نہیں ملی، اور آخر میں پتہ چل رہا ہے کہ زمن بی بی تو اپنے نئے بنے بھائی کے ساتھ شہر گھومنے گئی ہوئی ہیں۔ امن نے پہلے زمن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر ایک جھٹکے سے زمن کو چھوڑ کر دہارا۔ شاید زمن کی بھیگی آنکھیں دیکھ اس کو کچھ ہوا تھا۔ مطلب سچ میں صرف مجھے ہی نہیں پتا کہ میری بیوی کہاں ہے، باقی گھر کے چوکیدار تک کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ امن کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ غصے میں زمن کو اپنی بیوی کہہ گیا ہے، پر زمن وہ تو جیسے یہ لفظ سن کر بالکل مجسمہ بن گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ امن نے اسے اور کیا کیا بولا ہے، بس وہ لفظ بیوی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ جب امن نے زمن کو گمسم دیکھا تو اس کے پاس آ کر بولا، آپ نے مجھے اپنی بیوی بولا بھی؟ زمن کی خوشی دی اتنی تھی، اس کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک چمک ابھر آئی تھی۔ کچھ دیر تو امن بھی سادہ سے چہرے پر اتنی چمک دیکھ کر کھو سا گیا تھا، لیکن پھر جلدی اسے یاد آیا کہ اس نے اس غصے میں زمن کو اپنی بیوی کہا ہے۔ فوراً سے زمن سے دور ہوا۔ اس کا دور ہونا شدت سے محسوس کیا تھا زمن نے، لیکن پھر بھی ایک آس سے امن کی طرف دیکھا، جیسے بھی وہ کہے گا کہ ہاں تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں۔ لیکن ہائے رے، یہ انسان کی غلط فہمیاں اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور جو منسلک بھی ہوں اپنے من پسند شخص سے، جب ٹوٹتی ہیں تو بہت درد دیتی ہیں۔ وہ صرف میرے منہ سے نکل گیا تھا، اور میں تو ویسے بھی شکر منا رہا تھا کہ تم چلی گئی ہو، لیکن پھر بھی جان کا خیال آیا تو مجھے غصہ آ گیا، اس لیے تم سے سوال جواب کیا۔ اب یہ مت سوچنا کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ امن اپنے لفظوں کے تیر سے زمن کے وجود کو لہو لہان کر رہا تھا، اور زمن درد سہ رہی تھی۔ میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ امن نے یہ بول کر جب زمن کی طرف دیکھا تو کچھ دیر پہلے جو چمک اس کی آنکھوں میں تھی اب بجھ گئی تھی۔ امن بولتے ہوئے چپ ہوا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے واقعی میں آج زمن کی فکر ہوئی تھی، پر وہ ماننے سے انکاری تھا، اس لیے جو منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا۔ امن تو اپنی بول کر چلا گیا تھا، اور پیچھے زمن کا وجود جیسے 100 بار ٹوٹا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اپنی قسمت پر ماتم گنا ہوئی۔